فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال تعالى في موضع آخر: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے زیبا اور سزاوار ہیں۔ بعدہ درود و سلام ہوں بالعموم تمام انبیاء پر، بالخصوص آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج سے تقریباً 1500 سال قبل جب یہ دنیا کفر و شرک اور بدعت اور خرافات میں ملوث تھی، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، جنگ و جدل لوگوں میں عام سی چیز تھی، لوگ دنیا کی تمام طریقے کی برائیوں میں ملوث تھے، شراب نوشی، جواخوری اور غنڈہ گردی ان لوگوں کا پیشہ تھا۔ دنیا حق کے لیے، سچ کے لیے اور محبت کے لیے ترس رہی تھی۔ ایسے موقع پر اللہ رب العالمین کو اس دنیا پر ترس آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا، امن کا، محبت کا پیغام لوگوں کو سنایا اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، ورنہ قبل اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کیے گئے، اس سے پہلے دنیا نہ جانے کتنے خداؤں کی عبادت کر رہی تھی اور معبودان باطلہ کو اپنا رب سمجھتی تھی، معبود سمجھتی تھی، اور خانہ کعبہ جیسی مقدس جگہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو نکارتے ہوئے ایک اللہ کی دعوت دی اور اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روز اول ہی سے چند لوگ تھے جن کو اللہ رب العالمین نے شروع میں تو وہ کم تھے، لیکن دھیرے دھیرے اللہ رب العالمین نے ان کو قوت اور طاقت دی، وہ زیادہ ہوئے، بڑھے اور وہ قوت والے بھی ہوئے۔ ان تمام لوگوں کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے نبی کی زندگی میں تھے، اللہ کے نبی کا ساتھ دیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اپنی جان اور مال تک لٹا دی، ان تمام لوگوں کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے۔ اصحاب رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور صحابی سے ان کو پکارا اور بولا جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج کے لوگ جہاں ماہ محرم میں کئی سارے بدعات اور خرافات کو کرتے ہیں، کئی طریقے سے لوگوں کو کفر اور بدعت کی طرف بلاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے حقیقی دین کو نکارتے ہوئے نہ جانے کیسے کیسے کام اور پروپیگنڈے کرتے ہیں، وہیں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب کو بھی لوگ طعنہ زنی کرتے ہیں، گالی اور گلوش دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نہ جانے کیسے کیسے نام سے لوگ پکارتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں اور لوگوں کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں بتائیں اور لوگوں کو واضح کریں کہ قرآن کریم نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام اور شرف عطا کیا ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے لیے کیا فضیلتیں بیان کی ہیں۔
ان تمام چیزوں کو بتانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے سمجھیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں، اصحاب رسول کسے کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ وہو مات علی الاسلام، وہ شخص جس نے حالت ایمان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، وہ شخص جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو مومن اور مسلمان تھا، اللہ رب العالمین کی توحید کو مانتا تھا، اور ومات علی الاسلام، اسی حالت میں حالت اسلام نے اس نے اپنی موت کو پایا، وہ حالت اسلام میں مرا اور حالت اسلام میں اسے موت آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں ملاقات کرنا اور اسی طریقے سے مر جانا، یعنی پوری زندگی مسلمان اور مومن ہو کر کے رہنا، یہ اس شخص کی تعریف ہے، اس شخص کو کہا جاتا ہے جن کو ہم صحابی کے نام سے جانتے ہیں اور صحابی سمجھتے ہیں۔ صحابی رسول وہ شخص جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں ملاقات کی ہو اور حالت ایمان ہی میں اس شخص کو موت آئی ہو۔ بہت سے لوگ جن کو پوری طریقے سے جن لوگوں نے اسلام کو نہیں سمجھا، اسلام کی تعلیمات کو نہیں سمجھا، یا کسی وجہ سے وہ ایمان لے آئے بعد میں مرتد ہو گئے اور بعد میں اسلام کو چھوڑ دیا، تو ایسے لوگوں کو صحابی کے نام سے نہیں پکاریں گے۔ اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تھے، حالانکہ وہ مومن اور مسلمان تھے اور وہ حالت ایمان ہی میں ان کو موت آئی، ان کو بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے جانا اور پہچانا جائے گا، ان کو بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے گا۔ آج جب ہم صحابہ کی بات کریں تو امت کا ایک بڑا گروہ شاید اس چیز کو بھی نہ جانتا ہو کہ صحابی کسے کہتے ہیں، صحابی کا معنی اور مفہوم اور مطلب کیا ہوتا ہے۔ اگر نہیں جانتے ہیں تو بہت آسانی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو حالت ایمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور حالت ایمان میں اس کو موت آ جائے۔ ہم نے اس چیز کو جانا کہ صحابی کسے کہتے ہیں، اور صحابہ میں اللہ رب العالمین نے اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے الگ الگ صحابی کو الگ الگ مقام عطا کیے۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے سے کھڑے ہو کر کے جنت کی بشارت دی، کسی کے کچھ عمل کو دیکھا تو کہا کہ تم جنتی ہو۔ اسی طریقے سے عشرہ مبشرہ 10 وہ لوگ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے سے جنت کی ضمانت دی اور کہا کہ تم جنتی ہو۔ قرآن کریم میں صحابہ اکرام کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے، ان کے مقام کو واضح کرنے کے لیے، ان کے معاملات کو جاننے اور سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی آیات پر غور کریں۔ ایک آیت نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے کئی سارے مقامات پر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ان کے اللہ رب العالمین نے ان کے مقام کو اہمیت دیتے ہوئے ان کے مقام کو واضح فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ اکرام جیسا ایمان لاتے ہو، اگر تم ان کے جیسا ایمان لاتے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا تو تم ہدایت پا جاؤ گے، تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ اور اگر تم ان جیسا ایمان نہیں لاتے، لوگردانی کرتے ہو، تو یقین مانیے ہدایت سے پرے ہیں، ہدایت سے دور ہیں اور ہدایت نہیں پا سکتے۔ ایک انسان کے مومن ہونے کے لیے، ایک انسان کے اہل ایمان ہونے کے لیے ضروری ہے جس طریقے سے صحابہ اکرام کا ایمان تھا، جیسے وہ مومن تھے اسی طریقے سے ہر شخص کو مومن ہونا چاہیے، اسی طریقے سے ہر شخص کا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے راستے کو دوسرا راستہ بنائے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے ہدایت سے بہت پرے ہو، اور ہر انسان کو ان کے مقام کو سمجھنے کے لیے، ان کی اہمیت کو جاننے کے لیے
یہ ایک آیت کریمہ کافی ہے۔ اگر ان کا جیسا ایمان لاتے ہو تو مومن ہو، اگر ان کا جیسا ایمان نہیں ہے تو میں ہدایت سے بہت پرے ہو۔ اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون، پہلے سبقت لے جانے والے وہ لوگ، من المہاجرین، مہاجرین میں سے، والانصار، اور انصار میں سے، والانصار والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، اور وہ لوگ جو اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کریں، جو اخلاص اور للہیت کے ساتھ ان کی پیروی کریں، مہاجرین کی پیروی کریں، انصار کی پیروی کریں، اگر ان کی پیروی کرتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے ایسی جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ آیت کریمہ پر غور کریں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین، سبقت لے جانے والے وہ لوگ جو مہاجرین ہیں۔ مہاجرین کن کو کہا جاتا ہے؟ مہاجرین وہ لوگ ہوا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کے لیے، اللہ رب العالمین کے حکم کو ماننے کے لیے، اللہ رب العالمین کے حکم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ دے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دے، اپنے خاندان کو چھوڑ دے، اپنے مقام کو چھوڑ دے، اور اللہ رب العالمین کے حکم کے لیے وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے میں زیادہ تکلیف دینے لگے، مشرکین مکہ زیادہ پریشان کرنے لگے، اللہ رب العالمین نے ہجرت کا حکم دیا کہ یہاں سے آپ مدینہ کی طرف چلے جائیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے نبی کے اصحاب نے، اللہ کے نبی کے صحابہ نے اپنے گھر کو، اپنے بار کو، اپنے خاندان کو، اپنے لوگوں کو چھوڑ کر کے، اپنے تمام چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ لیکن اپنے گھر کو اس لیے چھوڑا کہ اللہ کے حکم کی بات ماننی تھی، اللہ کے حکم کو ماننا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی تھی۔ جہاں دین پر چلنا مشکل تھا وہاں دین پر چلنا آسان، اس لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے آسانی کی طرف چلے گئے۔ اور اسی طریقے سے الانصار، انصار ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو مدینے میں موجود تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن کر کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان کر کے، کچھ لوگ پہلے بھی ایمان لے آئے تھے، کچھ لوگ جانے کے بعد ایمان لائے۔ جو مدینے کے لوگ تھے، مدینہ کے لوگ جب مہاجرین آئے، مہاجرین کا خیر مقدم کیا، ان کا ساتھ دیا، ان کی مہمان نوازی کی۔ جن لوگوں نے ان کی مہمان نوازی کی ان لوگوں کا ساتھ دیا، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ فرمایا والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، ان کے بعد بھی بعد میں آنے والے لوگ جو بعد میں آئیں لیکن ان لوگوں کی پیروی کریں۔ ان لوگوں کی پیروی کو اللہ رب العالمین نے اتنا عظیم اور اتنا بڑا عمل بتلایا کہ ان کی پیروی کرنے کے بعد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین تم سے راضی اور تم اللہ رب العالمین سے راضی ہو۔ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اور اللہ رب العالمین نے ایسی جنتوں کا وعدہ کیا ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور ذالک الفوز العظیم، جس میں ہمیشہ رہو گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتنا ہی نہیں بلکہ کئی ایک مقامات پر لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حال کی طرف توجہ فرمائی، اور والمہاجرین والانصار، مہاجر اور انصار کی طرف توجہ فرمائی، والذین اتبعوه فی ساعة العسرة، اور ان کے ساتھ جو لوگ تنگی کے عالم میں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کا ساتھ جن لوگوں نے حالت تنگی میں دیا، حالت تنگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ توڑا. ثم یزیغ قلوب فریق منہم، پھر ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں تزلزل آیا. اللہ رب العالمین نے ان کا حال پر بھی رحم فرمایا اور فرمایا انہ بہم رؤوف الرحیم. اللہ رب العالمین ان پر بہت ہی شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ حالت تنگی کون سی حالت تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک کے لیے نکلے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ گرمی کی شدت تھی، اتنی زیادہ گرمی تھی، بہت زیادہ گرمی تھی، اور حالت یہ تھی کہ سوار زیادہ تھے، سواریاں کم تھی، ہم کو سفر کرنا تھا. حالت سفر میں اتنی زیادہ تنگی تھی کہ ایک کھجور کو کھاتے ہم کئی لوگ ایک کھجور کے ٹکڑے کرتے، اسی کھجور میں سے وہ کھاتا، اسی کھجور میں سے دوسرا شخص کھاتا. اسی طریقے سے پانی کی شدت کی کمی، پانی کی شدت اور پیاس کی شدت اس طریقے سے تھی کہ ہم کو جب پانی کی ضرورت پڑتی ایک شخص کھجور کا ٹکڑا منہ میں لیتا، اسی کو چوستا اور اسی سے کچھ اپنے جسم میں وہ شخص فراحت محسوس کرتا، اور اسی ٹکڑے کو دوسرا شخص لیتا اور اسی ٹکڑے کو تیسرا شخص لیتا، اور اس طریقے سے اپنے جسم میں راحت محسوس کرتے. تنگی اس قدر پہنچی، عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم جب اپنے اونٹ ذبح کرتے، پیٹ بھرنے کے لیے پانی نہ ہوتا تو ہم اپنے اس طریقے سے عالم آیا کہ اونٹ کے جو گوبر ہوتا ہے اس کو ایک طریقے سے چھان کر کے پینا، اور اس میں سے جو پانی نکلتا ہے اس کو پی کر کے اپنی ہم پیاس کو بجھایا کرتے تھے. اس حالت کو جب دیکھا نہ گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، یہ تمام لوگ آپ کے ساتھ ہیں، حالت تنگی میں آپ کے ساتھ ہیں، ایسے موقع پر آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے. آپ ایک بار اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی سی بارش نازل کر دے، ہمارے پیٹوں میں پانی پہنچ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ رب العالمین نے اسی وقت بارش کر دی، اور بارش کرنے کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پانی پیا، اپنے برتنوں میں بھرا، اور جب ہم وہاں سے آگے چلے تو ہم نے دیکھا کہ بارش وہیں پہ تھی جہاں پہ ہم تھے، اس کے علاوہ کہیں دوسری جگہ بارش بھی نہیں تھی. عزیزو، مقام یہ کہ حالت بھوک میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور حالت شدت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال مانگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا مال دیا. جب اعلان جنگ کیا تو لوگوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جنگ میں نکل گئے اور اپنی جانوں تک کو شہید کر لیا. آج وہ مقام دنیا کے کسی بھی شخص کو حاصل نہیں ہو سکتا. دنیا میں ہو سکتا ہے کوئی اپنے آپ کو عالم کہے، ہو سکتا ہے کوئی اپنے آپ کو مفتی کہے، ہو سکتا ہے بہت بڑا ولی اللہ کہے، ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی اپنے آپ کو بڑا رئیس اور مالدار جانے اور سمجھے کہ میں کئی جگہ اور کئی مقامات پر لیڈری کرنے والا اور میں عہدہ پانے والا شخص بہت بڑے مقام کا حامل ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم چھوٹے سے مقام کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو. اللہ تعالیٰ نے یہ مقام ان کا دیا، ان کو حاصل، ان کو اس مقام کا شرف دیا. اور آج کے ایرے گیرے نتو خیرے جن کا نمازوں سے کوئی تعلق نہیں، جن کا حقیقی دین سے کوئی تعلق نہیں، جن کو شریعت سے کوئی وابستہ نہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے واقفیت نہ رکھنے والے ہوں، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت کو گالی اور گلوچ کریں، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شخصیت پر طعنہ زنی کریں. بتائیے ان لوگوں کا عالم اور ان لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ عزیزو، غور کیجئے اور محسوس کیجئے، اگر صحابہ کی محبت ہمارے سینوں میں ہے تو ہم اہل ایمان ہیں، اور اگر ان کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو معاف کیجئے گا، ہمیں اپنے اہل ایمان ہونے کا سرٹیفکیٹ دینا چاہیے کہ ہم کس درجے کے مومن ہیں. اگر ہمارے سامنے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی گلوچ کیا جائے، طعن و
تلاشنی کی جائے, ان کو غلط لقب سے پکارا جائے, ان کو غلط زبان سے بولا جائے, تو ہمارا پہلا فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان کا دفاع کریں اور ہم لوگوں کو بتائیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان کو یہ شرف عطا کیا ہے. قرآن کریم ان کے بارے میں کہیں اولئک هم المفلحون کا سرٹیفکیٹ عطا کرتا ہے, اور قرآن کریم کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. کہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے اولئک هم الراشدون, یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. کہیں قرآن مجید کہتا ہے اولئک هم الفائزون, صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے, صحابہ اکرام وہ لوگ ہیں جو کامیابی پانے والے ہیں. کہیں پہ اللہ رب العالمین کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا, یہ وہ لوگ ہیں جو یقیناً سچے مومن ہیں, جو پکے مومن ہیں. لوگ غور کریں اس بات پر, جو شخص اپنی جان کی فکر نہ کرے, اپنے مال کی فکر نہ کرے, اپنی اولاد کی فکر نہ کرے, جو شخص اپنی جوانی میں اپنی بیوی کو بیوہ بنانے کی سوچ رکھتا ہو اور یہ جذبہ رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اپنی جان بھی حاضر ہے اور اپنے گھر بھی حاضر ہے, دولت بھی حاضر ہے, تمام چیز حاضر ہے, آج ان لوگوں کے لیے لوگ تانا زنی کریں اور گالی گلوچ کریں. بتائیے یہ کون سے دین پر عمل ہوتا ہے؟ بتائیے یہ کون سی شریعت پر عمل ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے قرآن کریم کو آپ پڑھیے, ایک ایک صحابی کے بارے میں اگر آپ ان کی تاریخ پڑھنے چلیں گے, ایک خطبہ نہیں, دو خطبے نہیں, ایک شخص کی شخصیت واضح کرنے کے لیے, ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کو واضح کرنے کے لیے ایک شخص کو بولنے میں سال ہا سال لگ جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ ان کے فضائل اور ان کی تکریم کو, ان کی اہمیت کو پھر بھی بہت اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے نہ بیان کیا جائے. عزیزو, ایسے موقع پر ضرورت ہے اس چیز کی, ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں, ہم اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کریں, ہم اپنے اہل خانہ کے ایمان کی حفاظت کریں, اپنے بیوی اور بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنے. ورنہ حقیقت یہ ہے آج لوگ گالی گلوچ کریں, آج لوگ طعنہ زنی کریں, آج صحابہ کے بارے میں غلط بولیں اور ہم یوں ہی خاموش سن کر کے بیٹھ جائیں. آنے والے دور میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے ان کے شکار ہو جائیں اور ان کے پروپیگنڈے میں شامل ہو جائیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں ایسے بچے جنم لیں جو ہمارے اصحاب کو گالی گلوچ کریں. ہو سکتا ہے ہمارے بچے جس سماج میں رہ رہے ہیں اس سماج کے رنگ میں رنگ کر کے ان کی طرف چلے جائیں اور اسی طریقے سے شریعت محمدیہ کا کھلواڑ بناتے ہوئے بڑی بڑی شخصیات کو اور ہمارے اسلاف کو, ہمارے صحابہ کی اہمیت کو نہ جانیں اور ان کی افادیت کو نہ سمجھیں. عزیزو, صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین, قرآن کریم ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے اور کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا. اللہ رب العالمین کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, والذین معه اشداء علی الکفار, اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں, رحماء بینہم, آپس میں رحم دل ہیں, تراہم رکعا سجدا, رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آپ انہیں دیکھیں گے وہ حالت رکوع میں ملیں گے, وہ حالت سجدہ میں ملیں گے, وہ اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرتے ہوئے ملیں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اور اللہ رب العالمین کی رضا میں ملیں گے, اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے ملیں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اللہ رب العالمین کہتا ہے سجدوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر نشان نمایاں ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. قرآن کریم نے یہ آیت کریمہ بیان فرمائی اور کہا اللہ رب العالمین نے یہی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تورات میں اور زبور میں, اسی طریقے سے انجیل میں بیان فرمائی ہے. صحابہ کی مثال اس طریقے سے بیان فرمائی, ایک کھیتی ہے جو بالکل
नरम और नाजुक है, जिसमें दाना डाला जाए, एक पौधा निकले और हरा भरा हो, एक वक्त आए कि किसान उसे देख करके खुश हो जाए और राजी हो जाए। यही मिसाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई और कहा, पहले कम थे, बहुत कम थे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल ऐसा हुआ, वो ज्यादा हुए और ज्यादा इस कदर हुए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन सहाबा के जरिए से पूरी दुनिया में अहले ईमान और मुसलमानों की तादाद को बढ़ाया। फरमाया कज़रइन अखरज शतहु फआज़रहु फस्तग़लज़ फस्तवा अला सूक़िही युजिबु ज़ुर्राअ बियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़ार। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए किया ताकि कुफ़ार पर, उन लोगों पर जो अहले ईमान के दुश्मन हुआ करते हैं, मोमिन और मुसलमानों के दुश्मन हुआ करते हैं, ये चीज़ उन पर आया गुजरे। फरमाया वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरा व अजरन अज़ीमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन लोगों से जन्नत का वादा किया है। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमल करे, व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, उनकी मग़फ़िरत और अजर अज़ीम का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे वादा किया है। कुरान करीम ने ऐसी ऐसी सिफात उन सहाबा की बयान फरमाई, और कुरान करीम को ठुकराने वाले लोग, कुरान करीम को न जानने न मानने वाले लोग आज सहाबा पर तानाज़नी करते हैं और समझते हैं कि यही असल दीन है, समझते हैं कि हम दीन पर अमल कर रहे हैं, समझते हैं कि हमने बहुत बड़े दीन का काम कर लिया है। अजीजों, ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने सहाबा का दिफा करें और सहाबा की मोहब्बत को जानें, सहाबा के लिए अपने दिलों में एक जज्बा ईमानी पैदा करें और हम सहाबा की तारीख को पढ़ने की कोशिश करें, हम सहाबा की हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करें और जानें इस बात को, जब जिस दीन पर हम अमल कर रहे हैं, जिस इस्लाम पर हम अमल कर रहे हैं, ये इस्लाम हम तक पहुंचा कैसे है, जिस दीन के ठेकेदार बने हुए हैं, जिस दीन के रखवाले हम बने हुए हैं, जिस दीन की गद्दी पर हम बैठे हुए हैं और सोचते हैं एक घर में पैदा होने के बाद अगर वो घर मुसलमानों का घर है तो मुसलमानियत का सर्टिफिकेट बहुत आसानी से मिल जाना है। एक नौजवान, उसका भले ही बहुत दूर तक दीन से कोई ताल्लुक ना हो, उसकी जिंदगी अपनी मनमानी जिंदगी में जा रही हो, उसकी जवानी न जाने दुनिया के किस कोने में खर्च हो रही हो, उसके बाद भी ये सोचे कि हम बहुत बड़े दीन के रखवाले हैं, उसके बाद भी अगर ये तसव्वुर ज़हन में आए कि मेरे वालिद मोहतरम हाजी हैं, मेरे वालिद मोहतरम आलिम हैं, ऐसे मौके पर नौजवानों को जरूरत है। आज जब दुनिया में तरह तरह के फितने जन्म ले रहे हैं, लोग अपने अपने रास्तों पर बुला रहे हैं, लोग तरह तरह के जाल बिछा रहे हैं और नौजवानों को शिकार कर रहे हैं, और उम्मत मुस्लिमा के नौजवान जब दीन से दूर हैं, इसी तरीके से न जाने किस किस के शिकार हो रहे हैं। ऐसे मौके पर नौजवानों को जरूरत है सहाबा की तारीख को पढ़ें, सहाबा की हिस्ट्री को पढ़ें और जानें ये दीन हम तक कैसे पहुंचा है। इस दीन को हम तक पहुंचने के लिए कितने लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं, कितने लोगों ने अपने घरों की कुर्बानियां दी हैं, कितने लोगों ने अपने बच्चों को यतीम किया है, कितने लोगों ने अपनी जवानी में अपनी बीवियों को बेवा बनाया है, और उसके बाद ये दीन हम तक पहुंचा है। अजीजों, हम ये ना समझें कि दीन का रुख जिस तरफ चाहे मोड़ दें, दीन को जिस तरीके से चाहे दीन बनाएं और जो हम कहें उसे दीन समझे, ऐसा हरगिज नहीं है। दीन को यहां तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा लोगों ने कुर्बानियां दी हैं और हकीकी दीन को हम तक पहुंचाया है। दीन अगर हम तक पहुंचाया है, हमारा फर्ज बनता है हम देखें कि हमारे असलाफ किस कदर दीन के लिए मेहनत किए हैं, हमारे असलाफ ने किस कदर कुर्बानियां दी हैं। और जब कोई जबान हमारे असलाफ के बारे में गलत जबानी करे, किसी की हिम्मत हो और कोई बोले और कोई कहे कि ये भी दीन है, अगर असलाफ को लानो तान करे, तो उस वक्त हमारा फरीजा बनता है हम अपने इल्म की बुनियाद पर, अपने कलम की बुनियाद पर, हम अपने आला अखलाक की मिसाल देते हुए कुरान और सन्नत के मुताबिक उनको इस चीज को बताएं जिस दीन को आप दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, जिस दीन की आप दावत दे रहे हैं। सहाबा को गाली गलौज करते हुए, तानो ज़नी करते हुए लोगों को आप दीन की तरफ बुला रहे हैं, ये दीन का कोई भी हिस्सा हो नहीं सकता। और जो जबान सहाबा के खिलाफ खुले, वो जबान अहले ईमान की जबान नहीं हो सकती, वो जबान मुसलमान की जबान नहीं हो सकती, वो जबान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले की नहीं हो सकती। जरूरत है इस वक्त कि हम दीन को पढ़ें, जरूरत है इस वक्त हम दीन को समझें, हम सहाबा इकराम की कुर्बानियों
کو جانیں اور کوشش کریں کہ ان پر عمل کیا جائے۔ رب کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ تو صحابہ اکرام کا دفاع کرنے والا بنا دے، اللہ تو ہمیں اتنا علم عطا فرما کہ ہم تیرے دین کی، تیرے صحابہ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کسی کی غلط زبانی ہو اللہ ہم قرآن اور حدیث کے مطابق اسے سمجھا اور بتا سکیں، اللہ ہم تیرے دین کا دفاع کر سکیں۔ مولا کریم تو ہم کو سیدھا راستہ عطا فرما دے، صراط مستقیم عطا فرما دے۔ اللہ امت خرافات میں کھو گئی ہے، بدعات کو دین سمجھ رہی ہے، مولا کریم حقیقی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، دین و ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں زندگی عطا فرما دے۔ اللہ جب کبھی موت آئے تو کلمہ طیبہ ہماری زبانوں پر ہو، اللہ مرنے کے بعد جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائیو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔